اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ہمیں یہ بات نہایت افسوس اور گرفتہ دل کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان اس وقت صحافت کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں اولین ممالک میں شامل ہے، جہاں دن دہاڑے صحافیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ اس کی ایک تازہ مثال معروف صحافی اینکر ارشد شریف کا کینیا میں قتل ہے کہ جس کو ایک دوسرے ملک میں تو قتل کیا گیا ہے، لیکن اس قتل کے تانے بانے پاکستان میں آ کر ملتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا حالات تھے کہ جن کے تحت ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا؟ کن لوگوں نے ارشد شریف کو نت نئی کہانیاں سنا کر ملک سے باہر جانے پر نہ صرف مجبور کیا بلکہ پشاور ایئرپورٹ سے ارشد شریف کو بیرون ملک خوف کے عالم میں فرار کروایا؟ کس کے حکم اور تعلقات کی بنا پر ارشد شریف کینیا میں 2 ماہ سے زائد عرصے تک خرم اور وقار کے ساتھ رہتا رہا اور پھر کس کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لے لیا، لیکن یہ نوٹس تقریباً 1.5 ماہ کی تاخیر سے لیا گیا ہے۔ تاہم اس کیس کی سماعت گزشتہ 3 روز سے جاری ہے۔ سپریم کورٹ ہی کے حکم پر اسلام آباد کے تھانے میں 1.5 ماہ بعد اس کیس کا مقدمہ 2 روز قبل درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ ارشد شریف کے خاندان کے بجائے پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا ہے، جس پر ارشد شریف کی والدہ اور خاندان کے دیگر افراد کو اعتراض ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ارشد شریف قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ گزشتہ روز کی سماعت میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے حکومت کی طرف سے بنائی گئی جے آئی ٹی کو مسترد کرتے ہوئے نئی جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیا تھا، جو غیر جانبدار سینئر افسران پر مشتمل ہو اور اس میں آئی ایس آئی، آئی بی، پولیس اور ایف آئی اے کے افسران شامل ہوں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی۔ وفاقی حکومت نے نئی خصوصی جے آئی ٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دیا ہے، جس کے مطابق نئی اسپیشل جے آئی ٹی میں اسلام آباد پولیس اور آئی ایس آئی کے نمائندے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نئی اسپیشل جے آئی ٹی میں آئی بی اور ایف آئی اے کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے نئی جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا، جس کے مطابق ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز اویس احمد کی سربراہی میں تشکیل کردہ 5 رکنی نئی اسپیشل جے آئی ٹی میں آئی بی کی جانب سے ڈی آئی جی ساجد کیانی، ایف آئی اے کی جانب سے وقار الدین سید، آئی ایس آئی کی جانب سے محمد اسلم، ایم آئی کی جانب سے مرتضی افضال شامل ہیں۔ ناظرین، آج سماعت کے دوران سپریم کورٹ کی لارجر بینچ نے کینیا میں سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جے آئی ٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر 2 ہفتے کے بعد پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی۔ اس موقع پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ارشد شریف قتل کیس پر جے آئی ٹی کو 2 ہفتوں کا وقت دیتے ہیں۔ جے آئی ٹی کو کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے تو فوری درخواست دے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے ارشد شریف قتل کیس سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، گزشتہ روز ہونے والی سماعت سے قبل ارشد شریف کے بہیمانہ قتل کی تحقیقات سے متعلق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی۔ اگرچہ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں، تاہم اس رپورٹ کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی 592 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی آئی بی کے دستخط کے ساتھ جمع کرائی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ کینیا پولیس نے قتل کی تحقیقات میں کوئی معاونت نہیں کی۔ کیس میں کئی غیر ملکی شخصیات کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ ارشد شریف کے کینیا میں میزبان خرم اور وقار کا کردار اس معاملے میں اہم اور مزید تحقیق طلب ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وقار احمد کمیٹی کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ گاڑی چلانے والے خرم کے بیانات تضادات سے بھرپور ہیں۔ دونوں افراد مطلوبہ معلومات دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ جی ناظرین،
رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کی پاکستان چھوڑنے کی وجوہات مختلف اضلاع میں مقدمات تھے، جبکہ انہوں نے یو اے ای حکام کے دباؤ پر دبئی چھوڑا۔ ارشد شریف کو 20 جون 2022 کو یو اے ای ویزا کا اجرا ہوا، جو کہ 18 اگست 2022 تک کے لیے تھا۔ جب ارشد شریف کینیا گئے تو ان کے ویزے میں 20 روز باقی تھے۔ انہوں نے نئے ویزے کے لیے 12 اکتوبر 2022 کو دوبارہ رجوع کیا، تاہم ان کی درخواست کو رد کر دیا گیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں کینیا کے جی ایس یو کے اہلکار استعمال ہوئے، جن پر مالی یا جبری دباؤ تھا۔ یہاں یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ کینیا پولیس کے بارے میں مقامی میڈیا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کے ملک کی پولیس بہت زیادہ طاقتور ہے اور متعدد کیسز میں پیسے لے کر قتل کرنے کے واقعات میں یہ پولیس مبینہ طور پر ملوث بتائی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف کینیا کی عدالتیں بھی پولیس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتیں۔ رپورٹ کے مطابق وقار کے کینیا پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ رابطے تھے۔ اس نے ارشد شریف کا آئی فون اور آئی پیڈ پولیس کے حوالے کیا۔ ارشد شریف کی گاڑی خرم چلا رہا تھا، جس کے بیانات میں تضادات پائے گئے ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ وقار کے چھوٹے بھائی خرم کا کہنا تھا کہ وہ کھانے کے بعد ارشد شریف کو ساتھ لے کر نکلا۔ راستے میں انہیں سڑک پر پتھر نظر آئے، جس پر خرم نے ارشد شریف کو بتایا کہ یہ ڈاکو ہوں گے۔ سڑک پر پڑے پتھروں کو پار کرتے ہیں انہیں گولیوں کی آواز سنائی دی۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ رپورٹ کے مطابق خرم نے محسوس کیا ارشد شریف کو گولی لگی ہے۔ خرم نے اپنے بھائی وقار کو فون کیا اور 18 کلومیٹر دور واقع فارم ہاؤس پر پہنچنے کا کہا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر خرم نے گاڑی کو گیٹ پر ہی چھوڑ دیا اور اندر بھاگ گیا۔ رپورٹ کے مطابق خرم کا کہنا ہے کہ ارشد کی ہلاکت فارم ہاؤس کے گیٹ پر ہوئی۔ وقوع کی جگہ سے فارم ہاؤس تک خرم کے علم میں نہیں تھا کہ ارشد زندہ ہے یا نہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کیونکہ ارشد کے سر میں گولی لگی تھی۔ جس زاویے پر خرم بیٹھا تھا اسے نظر آنا چاہیے تھا کہ ارشد شریف بری طرح زخمی تھا۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ارشد شریف پر داغی جانے والی گولیوں کی ٹریجیکٹری کو بھی بیان کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کے سینے میں لگنے والی گولی کی ٹریجیکٹری فائرنگ پیٹرن سے نہیں ملتی۔ ارشد شریف کو ایک گولی کمر کے اوپری حصے میں لگی۔ گولی گردن سے تقریباً 6 سے 8 انچ نیچے لگی، جو سینے کی جانب سے باہر نکلی۔ اس زخم سے یہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ گولی قریب سے چلائی گئی۔ جس زاویے سے گولی چلی اس کے نتیجے میں گاڑی کی سیٹ میں بھی سوراخ ہونا چاہیے تھا، لیکن ارشد شریف کی سیٹ پر گولی کا کوئی نشان نہیں۔ کمر پر لگنے والی گولی واقعے کو مشتبہ بناتی ہے۔ ناظرین، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے مطابق کینیا پولیس اور جی ایس یو کے بیانات میں بہت زیادہ تضادات ہیں۔ کینیا حکام کے بیانات قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ ارشد شریف کا قتل غلطی کی بنیاد پر نہیں بلکہ مکمل منصوبہ بندی کی بنیاد پہ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1 درجن کے قریب اہم کردار ارشد شریف سے مستقل رابطے میں تھے۔ یہ کردار پاکستان، دبئی، کینیا میں مقتول کے ساتھ رابطے میں تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان اور دوستوں کے مطابق ارشد شریف کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ یہ دھمکیاں کس نے دیں اس کا کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق ارشد شریف پر پاکستان میں 16 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ کمیٹی کو صرف 9 مقدمات کی کاپیاں فراہم کی گئیں۔ کمیٹی نے اسلام آباد، بلوچستان اور سندھ کے آئی جیز کو بھی خطوط لکھے۔ ایف آئی آر کے مدعیان کو پیش کرنے کے لیے خطوط لکھے گئے۔ صرف 3 مدعیان کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ ارشد شریف پر رواں سال 19 مئی کو ایک ہی روز میں 3 مقدمات درج ہوئے۔ 20 مئی کو مزید 6 مقدمات درج کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 27 اکتوبر کو ارشد شریف کے وکیل نے ایک سوال پر تحقیقاتی ٹیم کو بتایا کہ آئی ایس پی آر ارشد شریف کا دوسرا گھر تھا۔ ارشد شریف بریگیڈیئر شفیق کے بہت قریب تھے۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد ارشد شریف کے بریگیڈیئر شفیق سے اختلافات ہو گئے۔ وکیل نے بتایا کہ ارشد شریف کے خلاف کچھ مقدمات بریگیڈیئر شفیق کے کہنے پر درج ہوئے۔ ناظرین، رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ایف آئی آر کے اندراج میں قانونی طریقوں کو پورا نہیں کیا گیا۔
फैसल बावडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को न शवाहिद दिए और न ही बयान जमा कराया। रिपोर्ट में कहा गया कि अरशद के कत्ल के बारे में फैसल बावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उनसे 15 नवंबर को रब्ता किया गया और अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक शवाहिद तलब किए गए। उनकी दरख्वास्त पर टीम ने इन्हें 7 सवाल तहरीरी तौर पर दिए। जवाब के लिए दोबारा राब्ते की कोशिश पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा लोगों से किए गए इंटरव्यू पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी मिशन दुबई के अफसरान के बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। नाज़रीन, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की अहम बात यह है कि इस रिपोर्ट में कुछ नुकात बहुत अहम है जो हुकूमती मौक़िफ़ से मुतसादिम है। मिसाल के तौर पर हुकूमत का यह मौक़िफ़ रहा है कि अरशद शरीफ अपनी मर्जी से दुबई से कीनिया गए, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ को जबरी तौर पर दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया, जबकि दूसरी बार अरशद के अप्लाई करने के बावजूद इन्हें दुबई का वीज़ा नहीं दिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समेत तमाम सहाफ़ती इदारों और तंजीमों की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर हर कीमत पर मंजर आम लाए जाएं और इन्हें करार वाक़ई सज़ा भी दी जाए। बसूरत दीगर अगर ऐसा नहीं होता तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ यही सूरत-ए-हाल बरकरार रहेगी और आइंदा भी इसी किस्म के वाक़यात होते रहेंगे और सहाफ़ियों की ज़िंदगी हमेशा इसी किस्म के ख़तरात से दो चार रहेगी। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।